اللہ 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 ہر تمنا دل کی پوری ہو گئی، ہر تمنا دل کی پوری ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دراصل ہمیں اس مزاج پہ کسی نے ڈالا نہیں، ہمیں ہاتھ کھڑے کرنے پر اونچا بولو، ایک ہاتھ کھڑا کرو، دوسرا ہاتھ کھڑا کرو، امت کو اسی چکروں میں ڈالو۔ زبان کی تیزی سب کے پاس ہے، درد دل کسی کے پاس نہیں۔ لوگوں کو اپنا درد دل سناؤ کہ مجھے دنیا کی ساری دولت مل گئی، مرتے وقت نہ مجھے اللہ ملا نہ اللہ کا حبیب ملا۔ بس مہربانی کرنا، ادھر والا سلسلہ ختم، اگر تم نے ادھر والا سلسلہ شروع کیا تو میرا ادھر والا سلسلہ شروع ہو جائے۔ میں نے کسی کی نہیں پھر سنی، میں بیمار سا آدمی ہوں اور دن رات کی میری 800-900 کلومیٹر کی سفر کی اوسط ہے، نہ میں دن دیکھتا ہوں نہ رات، ہر ایک کی دعوت پر حاضر ہوتا ہوں۔ ہدایت اللہ صاحب میرے بھائی بڑے اچھے دوست ہیں، اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاری سجاد صاحب، علی شعیب صاحب آئے ہیں الحمدللہ، چوک سرور سے، اللہ ان کو بہت عزت عطا فرمائے۔ بہت سارے حضرات احسان پور سے، کروڑ بکے سے، بکھر سے ساتھیوں کے فون آتے رہے، ملتان سے ساتھیوں کے فون آتے رہے، لئیے سے، کوٹکو سے فون آتے رہے، آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ بہت مختصر سی بات، میرا مزاج بڑا اللہ نے اب مختلف بنایا، بہت اللہ نے دور دکھائے، نشیب و فراز ہر چیز دیکھی، لیکن اب 3 دن سے میری حالت بڑی عجیب ہے۔ میں ملتان میں پروگرام کر رہا تھا، پچھلا ہفتہ میرا سارا سری میں تھا، تقریباً 8 دن کے اندر میرے 25-30 بیانات تو ہوں گے۔ پھر میں جب لاہور آیا تو میں ملتان آیا تو طبیعت بڑی تھکی تھی، مائی بھولی والی مسجد لوہا مارکیٹ، میں سامنے سے چلا رہا ہوں اور مولوی صاحب میرا استقبال کر رہے ہیں اور تکبیر خطیب پاکستان کا۔ میں آ کے بیٹھا، انہوں نے بوتل میں مجھے پانی دیا، میں نے کہا ٹھنڈا ہے، دوسرا منگوایا۔ ادھر سے مولوی صاحب اٹھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد عثمان ہے اور میں 70 سال سے یہاں امام خطیب ہوں۔ وہ میری گود میں گر گئے، میں نے کہا وہ کیا ہوا؟ میں نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ نماز عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، درود شریف کا ختم ہوا، نعرے لگوائے، نعت خوانوں کو دعوت دیتے رہے۔ کتنے عرصے سے مولانا کے ہم پیچھے تھے، آج اللہ نے ہمیں ٹائم دے دیا، عرصے کے بعد آپ دل جمی سے سننا، فلانا کرنا۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ ہاتھ پھیرتا رہا، وہ اٹھا کے بعد میں ضرورت ہے کوئی اللہ، کتنے بابرکت ماحول کے اندر، کتنے بابرکت۔ یہ انسان کی زندگی ہے، اس میں جیسا بہت زیادہ ہو گیا۔ ایک تو ہر بندے کو اللہ نے مطمئن کرنا ہے۔ آپ مختلف کاروباری، مختلف
مکتبہ فکر کے مختلف ذہنوں کے لوگ ہو، اب میں کوشش کروں اللہ مجھ سے وہ بات کہلوائیں جس سے اللہ راضی ہو اور آپ کو بھی اللہ راضی کر دیں۔ اگر آمدرفت رہے گی، دیکھو بات سمجھ گے یکسوئی کے ساتھ، جتنی یکسوئی کے ساتھ رکھیں گے بات سامنے، اللہ اتنی ہی دل کے اندر ڈالیں گے۔ تو یہ راستہ میرے خیال سے بند کریں، آپ کی مہربانی، اللہ کو بہت جزائے خیر۔ آج آپ نے کئی مسجد میں اعلان سنے ہوں گے، حضرات ایک دو اعلان سنے، فلانا گم ہو گیا، ملے تو یہاں پہنچا دو، حضرات فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا۔ جیسے میرے بڑے پیارے بزرگوار تھے محمد شریف صاحب اور کافی والے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ چوک سرور سے اللہ اکبر، کتنی بڑی بزرگ ہستی گزری ہے۔ میں نے ایک دن بازو پکڑا، میں نے کہا حضرت صاحب مجھے آج بتاؤ کتنے چکی؟ چپ کر یار، 10 کی نہیں ہوا۔ میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ 52 سال تو بخاری شریف پڑھا۔ آج کا مجھے بتایا تھا کہ آگے نہیں بتانا، میں نے کہا بڑا پیارا میرے سے، اگر میں کسی کو تعریف ہی دیتا پھر وہ ان سے فون کرواتے تھے، ان کو میں نہ نہیں کرتا تھا۔ شیخ الحدیث تفسیر مولانا صاحب فاروق نور اللہ ختم، بچہ کوئی تھا، بہت لوگ جا رہے ہیں اور اپنے بارے میں بہت ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے خاتمے کے ساتھ لے جائے۔ آپ نے صبح اعلان سنا ہوگا، حضرات ایک ضروری اعلان سنے، فلاں فلاں فوت ہو گیا، جنازہ اتنے بجے۔ میں بھی ایک اعلان کر دوں، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اگر آپ نے آج نمازیں پڑھی تو بسم اللہ، نہیں پڑھی تو خیر منانا اور پڑھ کے سونا۔ پڑھ کے سو گے رحمت برسے گی بستر پر، نہیں سو گے لعنت برسے گی بستر پر۔ یہ میرا اعلان مسجد کے اندر ہو رہا، مجمع میں ہو رہا، نہ جلسہ فرض، نہ سنت، نہ مستحب، نماز فرض۔ جنہوں نے پڑھ لی بسم اللہ، میں نے بھی نہیں پڑھی، میں سفر سے پڑھوں گا انشاءاللہ ضرور، اپنی ہوتی رات کو 12-1 بجے۔ بس یہ بہت اہم اعلان ہے حضرات، ایک ضروری اعلان سنیے، فجر پڑھنا اٹھ کر اور عشاء پڑھ کے سونا، نہیں سو گے پڑھ کے ساری رات بستر کے نیچے، چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہے گی۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، جو حاجی ذوالفقار ہند پر، محمد اقبال چانڈیا پر اور چانڈیا ہاؤس والوں پر رحم کھانا چاہتا ہے، وہ ہر بندہ، بچہ، بوڑھا، مرد، عورت نماز عشاء ادا کر کے سوئے، نہیں سوئے گا سوئے گی، تم تو گھر کو چلے جاؤ گے۔ اگلے سال تک جب یہ جلسہ آئے گا، سارا سال ایک بے نمازی کی نحوست ان کے جلسے پر، ان کے گھر پر، ان کی زندگی پہ پڑتی رہے گی۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، سن 1998-99 اور 2000 کے اندر شیخ الحدیث و تفسیر مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواست رحمت اللہ علیہ کے، میں کراچی میں کپڑے بیگ اٹھایا پھرتا تھا، حضرت نے اس وقت فرمایا تھا عبدالحنان جس جلسے میں جانا جا کے کہنا کہ خدا کے واسطے جلسے میں آنے والوں مدرسے پر رحم کھانا اور نماز عشاء کی ادا کرنا اور فجر اٹھ کر پڑھ لینا، ورنہ ایک کی بھی رہ گئی سارے سال مدرسے میں نحوست پڑھتی رہے گی۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھ لی سب نے انشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ پڑھو درود شریف اللہ۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونؤمن به ونتوکل علیہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو. جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو. اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں،
اللہ جل شانہ و عما نوالہ نے حاجی محمد اقبال صاحب چانڈیا اور حاجی ذوالفقار صاحب رند تمام برادران تمام خاندان کنبے والے علاقے والے اور آج کے تمام شرکاء پر رحم فرمایا اللہ نے کہ ان کے مال کو، ان کے وقت کو، آپ کے مال کو، آپ کے وقت کو، گو کہ آپ نے جلسے کے انتظام پر کوئی پیسہ نہیں لگایا، جن گاڑیوں میں سوار ہو کے آئے ان میں جو پیٹرول جلا اس پر تو آپ کا پیسہ لگا، اور اس سردی کے موسم میں آپ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس پروگرام میں تشریف لے کے آئے۔ اللہ جل شانہ اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم جب بازاروں اور دکانوں کے اندر دنیا کی باتیں کرتے کرتے آپ کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جائے اور منہ سے دنیا کی گفتگو کرتے کرتے بدبو آنے لگے، ہواڑ آنے لگے، تو 2-3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے وجود، اپنے منہ کو معطر کر لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ اس پروگرام کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس زندگی کے اندر، مرنے کے بعد جو قبر عالم برزخ کی زندگی وہاں بھی، اور میدان محشر میں اللہ اسے ہمارے لیے سعادت مندی اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ خصوصاً اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں سے عرض کروں گا، میزبانوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے میں مشکور ہوں کہ آپ نے جلدی جلدی اپنے گھر کے کام کاج کو سمیٹا اور تسلی کے ساتھ، حالانکہ صبح آپ کو پھر ایک ذمہ داری سنبھالنی ہے گھر کی اور بچوں کی، لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر آپ نے اپنے آپ کو بے آرام کیا۔ اللہ آپ کو بھی خوب خوب یہاں سے جھولیاں بھر بھر کے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے دنیا کے اندر 2 روشنیاں اتاری ہیں، ایک روشنی کائنات کی روشنی ہے اور ایک روشنی اعمال کی روشنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، کائنات کی روشنی بہت تھی اور اس کائنات کی روشنی سے متاثر ہونے والے اور متاثر کرنے والے بہت تھے۔ انسان کی ذات اور اس کی ذات کا معیار نقشوں پہ بنتا تھا۔ ہر آدمی کے پاس مادی طاقت کے اسباب تھے، پیسے سے ہونے کا یقین پہاڑوں کی بلندیوں سے اونچا تھا۔ 300 سال تک زمین پر بسنے والوں کو کسی مسیحا کی ضرورت ہی نہ پڑی، جب انہی کا پیسہ اور انہی کی سرداریاں اور انہی کے مکان اور انہی کے چہرے ان کی دنیا آخرت کی تباہی کا سبب بننے لگے، تو پھر زمین والوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کب وہ وقت آئے گا جب دعائے خلیل کا ظہور ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے ان کی طرف پر ایک دم نہیں دیا، جیسا انہوں نے مانگا اللہ نے اسی وقت ان کی مراد کو پورا نہیں کیا۔ پھر اس نعمت کے لیے اللہ نے 300 سال اور انتظار کروایا۔
جب یہ زمین پورے طریقے سے بنجر ہو گئی اور انسان کے دل سے تعفن کی بدبو آنے لگی اور ہر کوئی اس وقت اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر قابل رحم سمجھنے لگا اور ہر ایک کی چاہت بڑھی کہ مجھے اس زندگی سے نکلنا چاہیے اور اپنے ماحول سے ہر ایک کو نفرت ہونے لگی، تب اللہ نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جو 4000 سال پہلے دعا کی گئی تھی، جو 2600 سال پہلے دعا کی گئی تھی، اللہ نے اس دعا کا ظہور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اماں آمنہ کی گود میں اتارا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہنے لگے کچھ ہو گیا ہے، اور جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کچھ ہونے والا ہے۔ پھر جس کی گود میں آئے اس نے کہا ہونے والا نہیں، ہو چکا ہے۔ پھر جو گود لینے کے لیے حلیمہ آئی اس نے دیکھ کے کہا آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا آج سے پہلے ایسا میں نے کبھی ہوتے دیکھا نہیں ہے۔ آسمان والا رب بولا نہ آج سے پہلے کبھی ہوا ہے نہ آج کے بعد کبھی ہوگا۔ دنیا والوں کو بتا دو اس دھرتی کا ہادی اعظم سفیر اعظم محمد الرسول اللہ پھر کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے منہ سے درود شریف نکل رہا ہے، ڈائریکٹ گنبد خضرا سے جا کے ٹکرا رہا ہے، اور درمیان میں فرشتے واسطہ بنے ہوئے ہیں۔ یہاں سے لے کر چانڈیا ہاؤس سے لے کر مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں، باب السلام، باب بقی، باب جبرائیل میں، باب نساء صفا کے چبوترے پر، مواجہ شریف کے سامنے تک حضور اکرم علیہ السلام کے روضہ انور، آپ کی قبر کے اندر اور قبر کے پاس یہ فرشتوں کی ایک لائن ہے جو اس وقت کیا لے کے جا رہی ہے؟ صلی اللہ علیہ، پھر پڑھو صلی اللہ علیہ، مائیں بہنیں بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر۔ دل مطمئن ہو رہا ہے بھائی درود شریف پڑھ کے؟ اپنے رب سے دلی دل میں وعدہ کرو، سونے سے پہلے درود والی ڈولی میں بٹھا کر تصور میں اللہ روزانہ مدینے پہنچایا کر۔ اپنے بستروں کو، اپنی روح کو، اپنے مزاج کو، مزاج کی شائستگی کو، اپنی گفتگو کو، اپنی سانسوں کی مہک کو، اپنے ذہنوں کی سوچ اور دل کی دھڑکن کو، اپنے پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک درود شریف کی خوشبو سے معطر کرو تاکہ فرشتے کو آ کر لے جانے میں دقت نہ ہو اور اسے سوچنا نہ پڑے یہ ایمان والا ہے یہ غیر ایمان والا ہے۔ جیسے میرے عزیز ایک آدمی کی پہچان ہے، دیندار اور دنیا دار کی پہچان ہے۔ شیطان اس وقت پورے زور پر ہے کہ یکسوئی سے روکے، شیطان اس وقت پورے زور پہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا کرے جس سے بدنظمی پیدا ہو۔ اللہ کہہ رہے نہیں، بیٹھ جا، بڑے عرصے کے بعد، بڑی مدتوں کے بعد تو میرے مہمان بنے ہو، دنیا کے دروازے پہ جاؤ، چائے پانی پوچھتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں، اللہ آج جو انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی کیا پڑھا انہوں نے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین حمدنی اثنا علی مجدنی ھذا بین و بین عبدی. فرمایا میرے بندے میری تعریف کر دی، میری تعریفیں بیان کر دی، میری توصیف توقیر بیان کر دی، میری حمد بیان کر دی. خبردار خبردار، جب تو کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین. فرمایا میرے بندے پہلے میری تعریفوں کی باری آئی، اب تیرے مانگنے کی باری آئی. دیکھنا دنیا کا مال و متاع نہ مانگنا، دنیا کی دولت نہ مانگنا، سرداری نہ مانگنا، اولاد نہ مانگنا، بیوی بچے نہ مانگنا، رزق نہ مانگنا، کاروبار نہ مانگنا، دکان نہ مانگنا، دنیا کے عہدے نہ مانگنا. میں تجھے بتاتا ہوں کیا مانگنا ہے. تجھے مانگنا ہے صراط الذین انعمت علیہم. وہ مانگ جو نبیوں نے مانگا، وہ مانگ جو زکریا علیہ السلام نے آرے کے نیچے مانگا، وہ مانگ جو ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں مانگا، وہ مانگ جو یوسف علیہ السلام نے کنویں کی گہرائیوں میں مانگا، وہ مانگ جو یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی میں رو رو کے مانگا، وہ مانگ جو ابراہیم علیہ السلام نے 66 سال اللہ کے دربار میں رو رو کے مانگا، وہ مانگ جو زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہے. وہ مانگ، روٹی کپڑا مکان نہ مانگ. 74 سال ہو گئے تجھے مانگتے مانگتے. جو چیزیں تو مانگتا ہے میرے دربار میں ان کی اہمیت ہی کوئی نہیں. جب سے میں نے ان چیزوں کو بنایا، جب سے میں نے ان چیزوں کو پیدا کیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے علماء کرام بیٹھے کبھی ایک مرتبہ بھی میں نے انہیں رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے. صراط الذین انعمت علیہم. مانگنا ایمان پہ خاتمہ مانگنا، مانگنا اسلام والی زندگی مانگنا، میرے نبی کا طریقہ مانگنا، مانگنا میری توحید کی عظمت مانگنا، مانگنا میرے نبی کی ختم نبوت پر ایمان مانگنا، مانگنا دنیا کی زندگی میں نماز کے سجدے مانگنا، مانگنا روزہ مانگنا، زکوٰۃ کی ادائیگی مانگنا، اللہ کے اوامر کو پورا کرنا مانگنا، نبی کے طریقوں کو پورا کرنا مانگنا. صراط الذین انعمت علیہم. او میرا بندہ ہاتھ اٹھا کے سر جھکانا تیرا کام ہے، رحمت والے سینے سے لگا لینا میں خدا کا کام ہے. ہمارا تو معیار ہی بڑا عجیب ہے. جسے دیکھ لو ہاتھ ملائے گا، ولی صاحب دعا کرے آجے، ولی صاحب دعا کرے آجے بچہ امتحان میں پاس ہو جائے. بیٹیوں کا رشتہ نہیں آتا، ولی صاحب دعا فرماؤ یہ کام بن جائے، یہ کام بن جائے. آج تک کوئی کان میں آ کے یوں نہیں کہتا، کوئی یہ دعا نہیں کراتا ولی صاحب دعا فرماؤ میرا ایمان کے اوپر خاتمہ ہو جائے. طرح طرح کی کہاوتیں نکل گئی. پیسہ دیکھو تماشا دیکھو، پیسہ ہی باپ ہے، پیسہ ہی ماں ہے. اللہ اکبر. تو پیسے کو ماں بنا، تو پیسے کو باپ بنا. رب کعبہ کی قسم ہے موت ایسی جگہ آئے گی نہ ماں باپ کا سہارا ملے گا نہ خدا کا سہارا ملے گا. بڑے کہا کرتے تھے وہ لوگوں پیسے کے 3 نام ہیں، جسے کہا کرتے تھے مایا رے مایا تیرے 3 نام، پرسا پرسی پرسرام. جس کے پاس پیسہ اور شرابی پرواہ کوئی نہیں، کبابی پرواہ کوئی نہیں، 2 نمبری کرنے والا کوئی نہیں. میرے عزیزوں بڑے بڑے لوگ اسے دیکھ کے کرسی خالی کر دیا کرتے ہیں. جس کے پاس پیسہ کو نہ ہو، تقویٰ پرہیزگاری کوٹ کوٹ کے بڑا، اسے لوگ سلام کرنے کو تیار کوئی نہیں.
چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. دارتیل بنا کے اندر جا چاڑیا. اس میں بیٹھنے والے غیور مسلمانوں ایک کام کر کے جانا, بے شک ہنس کے جانا یا مر کے جانا تمہاری مرضی. روتے روتے دنیا میں جانا, مسکراتے مسکراتے جانا. ایک کام ایسا کرنا, خدا کے واسطے اپنے جنازے میں ایسا آدمی نہ چلانا جو تمہاری چرپائی کو دیکھ کے کہہ دے اچھا مر گیا جان چھوٹ گئی, اچھا مر گیا جان چھوٹ گئی. قیامت کا دن ہوگا, قیامت سے پہلے بھی ایک قیامت برپا ہوگی جب پروردگار عالم مرنے والے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا, کہے گا نماز کے بارے میں بعد میں پوچھوں گا, روزے کے بعد میں پوچھوں گا, الزکات کی نیکیاں بعد میں پوچھوں گا. پہلے یہ بتا, تیرے جنازے کے اندر ایک آدمی چل رہا تھا, اس نے تیری چرپائی کو دیکھ کے کہا اچھا ہوا جان چھوٹ گئی, بتا اسے کتنا ستا کے آیا ہے. چار بچیوں کے باپ میرے پاس آ جا, 5 بچوں کے باپ میرے پاس آ جا, بہنوں کے بھائی میرے پاس آ جا, ادھر آ کے میرے پاس کھڑا ہو جا. دنیا میں تجھے لوگ رئیس کا کرتے تھے, دنیا میں لوگ تجھے بڑا آدمی کا کرتے تھے, دور سے دیکھ کے تجھے سلام کیا کرتے تھے. مجھے بتا, میں نے تیری عزت میں کوئی فرق نہ آنے دیا, میں نے کبھی تیرے بھید کو نہ کھولا, میں نے کبھی تیرے عیبوں کو نہ اچھالا, لیکن آج میرے بندے تجھے سننا پڑے گا. ساری زندگی مجھے سناتا رہا, کبھی نہ شکری مجھے سناتا رہا, کبھی کہتا اللہ تو نے مجھے دیا ہی کیا ہے, کبھی کہتا کس چیز کا میں صدقہ کروں, کبھی کہتا میں کیا توبہ کروں, میں نے گناہ کون سا کیا. بندے ایک مرتبہ بتا, میں نے تجھے چپ کرایا, جو میں سنا تو سناتا رہا, میں سنتا رہا. آج میری کبریائی کی قسم ہے, آج تجھے خاموش ہو کے سننا پڑے گا, آج تیرا رب تجھے سنائے گا. انا خلقنا الانسان بالنطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. آج تجھے سننا پڑے گا, تو تھا نہیں, میں نے تجھے بنایا, پانی کے قطرے پہ میں نے اپنی کاراگری دکھائی, پھر میں نے 4 مہینے تک تیرا مٹیریل تیار کیا, 5ویں مہینے میں میں نے تجھے چیک کیا, 6 مہینے کے اندر تیرے جسموں کے اوپر گوشت بننا شروع ہو گیا, 3 مہینے میں تیری ڈینٹک پینڈنگ کرتا رہا, ہر بیوٹی پارلر میں تیری آنکھ ناک کان کو سجاتا رہا. ایسا میں نے پیارا بنایا, اندھیرے میں مجھے دیکھ کے تیرے پہ پیار آ گیا. جب میں نے تجھے دنیا کے اندر بھیجنے کا ارادہ کیا, تیری عزت کی قسمیں میں نے اٹھائی, تیری توقیر شان کی قسمیں میں نے اٹھائی. مجھے اتنا پیار آیا کہ تیرے پیار کو بتلانے کے لیے مجھے قسم اٹھانا پڑی. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. او میرے بندو, اسے کالا نہ کہنا, اسے گورا نہ کہنا, اسے لگڑا للا نہ کہنا, اسے اپاہج نہ کہنا, اسے اندھا نہ کہنا, اسے امیر غریب نہ کہنا. دنیا کے اندر دیکھو تو صحیح, مجھے میری کبریائی کی قسم, میں نے اس کے وجود کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ صحابہ. میرے بندے تو ہے بڑا بے توقیرہ, تو ہے بڑا کم اہمیت, ہے بڑا بے اہمیت. میرے بندے تو سوچ تو صحیح, میں نے تجھے 9 مہینے کا رکھا, پخانے کی تھیلی ساتھ ہے, پیشاب کی تھیلی ساتھ ہے, فاسد گندے مادوں کی تھیلی ساتھ ہے, خون کی رگیں ساتھ ہے, پیپ کی رگیں ساتھ ہے. اور میرے بندے میں نے گندگی کے ڈھیروں سے بچایا, پاک بنا کے بھیجا. اور میرے بندے گندگی کے ڈھیروں میں نے تجھے بچایا. مجھے بڑا پیارا لگتا تھا جب تم جا کے گندگی کے ڈھیروں پہ بیٹھتا ہے, جوئے کے اڈے پہ بیٹھتا ہے, بیوی کی چوڑیاں داؤں پہ لگاتا ہے, بچی کے کانوں کے کانٹے بیچ کے جوا کھیلتا ہے, شطرنج کھیلتا ہے, درخت کے نیچے بیٹھتا ہے, ڈبو دیکھتا ہے. او مکہ نوجوان رضائی میں منہ دے کے موبائل کھول کے میری اللہ اکبر میری بندیوں کو ذلیل کرتا ہے. تجھے بتا وہ بندے مجھے کتنا افسوس ہوتا ہوگا. اللہ اکبر, پاور میرے پاس ہے, سپر پاور میرے پاس ہے, تجھے بھی چھاڑ بھی سکتا ہوں, تجھے مار بھی سکتا ہوں, تیرے جسم پہ آملے بھی ڈال سکتا ہوں, تیرے جسم پہ کیڑے بھی ڈال سکتا ہوں, تیری آنکھوں میں کیڑے بھی ڈال سکتا ہوں, تجھے اندھا بھی کر سکتا ہوں, تجھے زمین میں بھی دسا سکتا ہوں, تیرے ماتھے پر تیرا گناہ بھی لکھ سکتا ہوں. مجھے میری کبریائی کی
قسم ہے میں اس چیز پہ قادر ہوں جن ہاتھوں سے گناہ کیا میں ہاتھوں پہ نش کر کے لکھ دوں آج اس نے یہ گناہ کیا اور میرے بندے اتنے گناہوں کے باوجود بھی میں تجھے بار بار کہتا ہوں حی علی الصلاح حی علی الفلاح آجا میرے پاس آجا کپڑے گندے ہوئے باپ گود میں اٹھانا گوارا نہیں کرتا اللہ اکبر تو گناہوں میں کتنا ڈوب جاتا ہے میری رحمت کی چادر پھر بھی تیرے پیچھے پیچھے جاتی ہے سبحان اللہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم فجر کی نماز میں نہ آیا میں تیری راہوں کو تکتا رہا ظہر کی نماز میں نہ آیا میں نے مسجدوں میں منادی کرا دی دنیا کا دستور ہے ماں باپ کی آنکھوں سے بچہ 2 منٹ دور ہو جائے محلے والوں کے گھر میں دیکھیں گے کہیں گے جا فلانی دکان پہ دیکھ گیا فلانے گراؤنڈ میں دیکھ گیا خالہ ماسی کے گھر دیکھ گیا اوپر والے تائے کے مکان میں دیکھ گیا جب بچہ نہیں ملتا اللہ غنی اس وقت پھر اذان مسجد کے اندر اعلان کیا جاتا ہے حضرات فلاں فلاں ایسے کپڑے پہن رکھے ہیں اللہ اکبر حضرات فلاں فلاں ایسا رنگ والا ایسے نام والا گم ہو گیا جس کو ملا اس گھر میں پہنچا دے فرشتہ بھی اعلان کرتا ہے الصلاۃ خیر من النوم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح عرش والا اعلان کر رہا ہے میرا بندہ مجھ سے دور ہو گیا میرا بندہ گم ہو گیا جسے ملے او متقیوں او پرہیزگاروں اگر میرا بندہ تمہیں جوئے کے اڈے پہ ملے میرا بندہ تمہیں شراب خانے میں ملے میرا بندہ تمہیں بے حیائی کے اڈے پہ ملے اللہ اکبر اس کا ہاتھ پکڑ کے میرے تک پہنچا دو باقی میرا کام ہے الہ العالمین یہ کام میرا ہے اللہ کس کا ہے فرمایا تیرا تیرے باپ کا تیرا تیرے بھائی کا تیرا تیرے بیٹے کا تیرا کام تیری ماں کا کام یہ تیرا کام تیری بہن کا کام یہ نہیں یقین آتا اٹھا قرآن پڑھ قرآن 4تھا پارہ 3را رکوع کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ دکان والا بعد میں اس کام والا پہلے زمین والا بعد میں اس کام والا پہلے کھیتی باڑی والا بعد میں منسٹر بعد میں ایم پی اے بعد میں شیخ رحمانی بعد میں پولی ملک بعد میں سرداری بزداری بعد میں پہلے اس کام والا ہے اور لوگوں تم دکان والے بعد میں پہلے نبی کے کام والے تاجر بعد میں نبی کے کام والے اور لوگوں شیخ بعد میں نبی کے کام والے باپ بعد میں بیٹے باپ بعد میں بیویاں بعد میں شوہر بعد میں ہم نبی کے کام والے آج میرے عزیزوں آج اللہ کو راضی کر لو اللہ کے رسول کو راضی کر لو یہ کہہ کے ہم کام والے بعد میں نبی کے کام والے پہلے ہم نبی کے کام والے ہم نبی کے کام والے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ پوری دنیا تمہیں اس وقت تکتی ہے چلو میری آواز میرے عزیز و احمانوں میں تو جا نہیں سکتی میری آواز پاکستان میں نہیں جا سکتی چانڈیا ہاؤس کے اندر تو ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے یہاں تک تو میں اپنی آواز پہنچا دوں یہ میڈیا کا دور ہے اللہ غنی میں اپنی مسجد کے اندر جب جمعے کا خطبہ دیتا ہوں جامعہ مسجد عثمانیہ پیج لائک کرو جب جمعے سے فارغ ہوتا ہوں تقریباً 1.25 لاکھ آدمی اس وقت جمعہ سنتا ہے رات تک 12-13 لاکھ آدمیوں تک آواز پہنچ جاتی ہے یقین جانو انڈیا انگلینڈ پوری دنیا کے اندر آواز جاتی ہے لیکن میرے عزیزوں اگر قرآن جمعے کی آواز باہر جا رہی ہے تو کیا بھیڑے کرتوتوں کی نہیں جا رہی خدا کے واسطے آج اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے دربار میں وعدہ کر کے اٹھنا کہ آج کے بعد کوئی لڑائی کوئی بدتمیزی کسی بیٹی کی تصویر کسی ماں کی تصویر کسی کا رونا نیٹ پہ نہیں چڑھائیں گے تم کیا سمجھتے ہو تمہارا تو پیکج 50 روپے کا پوری دنیا کے کفر کا پیکج فری ہے اللہ کی قسم گھر کے اندر معاملہ ہوا پوری دنیا کے اندر مسلمان کی عزت کو اچھال دیا گیا اور لوگوں خدا پاک کی قسم ہے ہمارے سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو پوری دنیا کے اندر پہچان کروا کے ذلیل کرا رہے نتیجہ کیا نکلا یقین جانو جو لوگ مسلمان تھے وہ کافر بن گئے کافر آج مسلمان بننے کو تیار نہیں اللہ اکبر کس کی وجہ سے یہود و نصارہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا یا سارا مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے
اللہ اکبر. مولا طاہر صاحب اللہ اکبر. میرے بچہ پیدا ہو, آپ کے بچہ پیدا ہو, میں کو کیا نام رکھوں کو؟ محمد بلال. مولوی صاحب کہیں گے نام پرانا ذرا منور رکھ دو. ہاں میں بھی میرے عزیزوں پچھلے مہینے دسمبر کے مہینے میں اور اس سے پچھلے بھی ابھی جنوری کے شروع کے اندر اللہ اکبر 2 مرتبہ سندھ کا دورہ ہوا. دونوں مرتبہ ہندو ہاتھ پہ مسلمان ہوئے. اللہ عنی ہاتھ کے اندر میرے عزیزوں علماء اکرام ایک آدمی کو لے کے آئے, نام اس کا مکیش تھا. کہلے مولوی صاحب آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. ہم نے بڑی کوشش کی, اسلام کو مانتا پسند کرتا ہے, کلمہ نہیں پڑھتا. میں نے اپنے پاس بٹھا لیا, تھکا تو میں بڑا تھا لوگوں, 17-18 گھنٹے کا سفر کر کے گیا. میں نے اللہ سے کہا یا اللہ اس استقان کو اپنی دربار میں قبول فرما لے. میں نے کہا اسلام کو پسند کرتے, کہا کلمہ پڑھے گا, کہتا بھی نہیں. میں نے کہا اللہ شروع بات میں کروں, مدد تو فرمانا. میں نے سب سے پہلے سیدہ زنیرہ کا قصہ شروع کیا کہ اماں زنیرہ کی آنکھوں کو کیسے نکالا گیا. جب قصہ پورا کیا تو دیکھا آنکھ اس کی لال آنکھیں بھر آئی. میں نے ساتھ ہی بی بی سمیہ کا ذکر شروع کر دیا, دیکھا آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے. میں نے حبشے کے بلال کا ذکر شروع کر دیا. میں نے کہا حجرے مبارک کے پاس سے شور کی آواز آئی, محلے میں سے شور کی آواز آئی. رحمت والے نبی نے حجرے کا پردہ ہٹایا ہوگا, دیکھا ہوگا ہاتھ والوں نے ہاتھ باندھ رکھے, ادھر سے پیر باندھ رکھے. کوئی ہاتھوں میں رسیاں ڈال کے گھسیٹ رہے, کوئی پیروں میں رسیاں ڈال کے گھسیٹ رہے. ہاتھ کے ترانے زبان پر لوگ جسم پر وجود پہ چھلانگے مار رہے, بلال کو زمین پر اس طرح گھسیٹ رہے, کھال ادھر جا رہی ہے, گوشت ادھر جا رہا ہے. اللہ اکبر. جب کسی نے کال کے اندر کہہ دیا بلال مکے کا درہ یتیم تجھے دیکھ رہے, اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آستینوں سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا, حضور کی طرف مسکرا کے دیکھ کے کہنے لگے کملی والے اندر جا کے اطمینان سے بیٹھ جاؤ, جب تک تیرا بلال زندہ ہے رب کعبہ کی قسم کوئی مائی کا لال تیری طرف انگلی نہیں اٹھا سکے گا. جب وہ قصہ میں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شروع کیا کہ ایک کھال پھیل کے حضور کی خدمت میں آ گیا, رحمت والے نبی نے دیکھا اتنی کھال ملی, پتہ نہیں حلال جانور کی, پتہ نہیں حرام جانور کی, بلال کا سطر بھی نہیں چھپ رہا تھا. حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں جب یہ قصہ شروع کرنے لگا اس نے میری انگلیوں کو پکڑ کے یوں کر کے مروڑا, کہنے لگا مولوی صاحب بس کر دو, میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. میں نے کہا بتا تیرا کیا ارادہ, کہ پڑھاؤ اپنا کلمہ. جب میں نے کلمہ پڑھایا وہ بھی رویا, میں بھی رونے لگ گیا. جب میں نے کلمہ پڑھایا میں نے کہا اللہ کو 2 نام بڑے پسند ہیں, ایک نام عبداللہ, ایک نام عبد الرحمن, بتا تیرا کیا نام رکھوں. یہ گھٹنے پہ سر رکھ کے رونے لگا, کہنے لگا میرا نام وہ رکھ جو بلال کا رکھا گیا, میرا نام محمد بلال رکھو. آئے میری بدقسمتی, میری آنکھ میں آنسو آ گئے. دارا دین پڑھا والو, ہندوؤں کو محمد کا بلال پسند آ گیا, کلمہ پڑھنے والوں کو بلال پسند نہیں آیا. کہاں اس وقت میرے عزیزوں بیٹھے ہو؟ ہمارا مرنا بھی کھانے پر, ہمارا جینا بھی کھانے پر. ابھی فرشتے قبر میں آئے کوئی نہیں. حضرات اقلال سن گنو, صبح 9 بجے قرآن خوانی ہوگی, خیرات کا بھی انتظام ہوگا. پوچھو علماء اکرام سے, جس دل سے میں نے سنا اپنے آپ, ہم نے تو توبہ کر لی, ہر بندہ اپنا اپنا مکلف ہے بھائی. میں نے تو کر لی توبہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور جس مولوی صاحب نے سنایا, رو رو کے سنایا, مجمع کو رلایا, فرمایا لوگوں جس گھر سے جنازہ اٹھے 3 دن تک ان گھر والوں کو کھانا کھلاؤ. ان گھر والوں میں کون ہے, ورثاء میں کون ہے, بیٹے ہیں, بیٹیاں اور بیوی, بھائی بھی ورثاء کے اندر کوئی نہیں, بہنیں بھی ورثاء کے اندر کوئی نہیں. فرمایا پھر 3 دن کے بعد اللہ اکبر پر میرے عزیزوں, فرمایا خبردار خبردار میت کے گھر کا کھانا نہیں کھانا. رحمت والے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میت کے گھر کا کھانا کھائے گا اس کا دل مردہ ہو جائے گا, جس کا دل مردہ ہو گیا اسے کفن تو ملے گا, مرتے وقت زبان پہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا. کوئی خیرات کرنا چاہے کرے,
میرا بھائی مرا، میرے بھائی کے بچے موجود ہیں، بھتیجے موجود ہیں، بھتیجیاں موجود ہیں، بھابھی موجود ہے، مجھے کیا حق پڑا میں ان کی کمائی سے 10 دیگے پکاؤں؟ اگر میرے اندر طاقت تھی میں 200 آدمیوں کو کھلاؤں، میری ماں کے اندر، میرے باپ کے اندر طاقت ہے تو اپنی کمائی سے کھلائے۔ یَأْکُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا۔ مولانا سجاد نعمانی انڈیا والے، اٹھاؤ اس کا موبائل کے اوپر کلک، کہنے لگے جب میرے ابا کا انتقال ہوا میں نے گھر کی بتی بند کر دی، پنکھا بند کر دیا۔ میری ماں کہنے لگی بیٹے تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا اماں ابا کو جنت میں پہنچانا ہے کہ جہنم میں پہنچانا ہے؟ سارے گھر والے حیران۔ میں نے ماں کا ہاتھ پکڑا، بہن بھائیوں کو لے کے کمرے میں بند کر کے کنڈی لگا لی، کوئی رشتہ دار نہ آئے، کوئی رشتہ دار نہ آئے۔ کہ میرے سب بہن بھائیوں کو کہا بتاؤ آج تک گھر کس کے خرچے پہ چلتا رہا؟ کہ ابا کے مرنے کے بعد اس پیسہ کس کا؟ کہ بہن بھائیوں کا۔ میں نے کہا پھر ایک آدمی کا تو کوئی نہیں، سارے اجازت دو، باپ کی میت پہ پنکھا چلانے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ سارے اجازت دو کہ باپ کی میت پہ لائٹ جلانے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ سب نے متفق کا فیصلہ کیا، جتنے دن باپ کی میت پڑی رہے گی، جب تک جنازہ نہیں اٹھے گا، بلب جلاؤ، پنکھے چلاؤ، ہم مشترکہ بل ادا کریں گے۔ اللہ اکبر، ماں رونے لگ گئی، سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگی اللہ ایسی اولاد سب کو دے۔ اور ماں تو دور کی بات ہے، جب ابا کو قبرستان دفنا کے آئے ہوں گے، باپ نے بیٹوں کو پکار کے کہا ہوگا بیٹو تم نے ایسے فیصلہ کیا، تم مجھے مٹی کے ڈھیر میں نہیں ڈال کے جا رہے، جنت کے باغ میں ڈال کے جا رہے ہو۔ یہ تمہارے احمد پور کی طرف کے علاقہ، خدا کی قسم میں تقریر کرنے کے لیے بیٹھا، لوگوں نے مائک اتار دیا، شور شرابہ تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اس بندے کے 3 بدن کتنے لاکھ دینے تھے؟ بیٹوں نے کہا تھا انشاءاللہ صبح دیں گے۔ اب بیٹے کہہ رہے جب آپ کی قبر پہ جا کے لے، ہم نہیں دیں گے۔ شور شرابہ ہو گیا، انہوں نے کہا جب تک پیسے نہیں دو گے قرآن خوانی کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اگلی بات کروں، ناراض تو نہیں ہوگے بھائی؟ میں نے پہلے کہا تھا حقیقت کروں گا بیان دوستو۔ میں حافظ آباد سے چل کے آیا، پیٹرول کے پیسے لے کے آیا، کپڑے ساتھ لے کے آیا، جانے کا زیادہ راہ بھی ساتھ لے کے آیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں۔ جاؤ قبرستان چلے جاؤ، بڑے بڑے ملونر پڑے ہیں، بڑے بڑے وزراء صدر پڑے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے پڑے ہیں، خدا پاک کی قسم سارے بیوقوف پڑے ہوئے ہیں۔ علماء کرام کو، شیخ الحدیث حفاظ کو دکھا، سارے بیوقوف۔ مولوی جی میرا ابا پڑھا ہوا ہے، کیا بات کر رہے ہو؟ وہ تو علی گڑھ کالج کا پڑھا لکھا تھا۔ مولوی صاحب میرا بھائی پڑھا ہوا ہے، وہ تو بڑا بیرسٹر تھا، میرا بھائی جج تھا، وکیل تھا، کیسے کیسے؟ میں نے کہا ساری بیوقوف ہے۔ نہیں یقین آتا صبح چلے جانا، اتنے بڑے قبر پہ کتبے لگے ہیں، چاروں کل لکھے ہوئے، آیت الکرسی لکھی ہوئی، درود شریف لکھا ہوا، یا اللہ یا محمد کے ترانے لکھے ہوئے۔ میرے اللہ کی رضا کے لیے میرے کہنے پر ایک مرد آنکھیں بند کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا، ذرا نگاہ قبر کے اندر کرنا، ابو جان سے پوچھنا ابو جان مولوی صاحب کیا کہہ رہا تھا؟ تیرا باپ کہے گا، تیری اماں کہے گی، تیرے رشتہ دار کہیں گے عبدالحنان صحیح کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ بیٹا جو چیز ہمیں قبر کے اندر لے کے آنی چاہیے تھی وہ قبر کے اوپر ہی چھوڑ کے آ گئے۔ چاہیے تو یہ تھا قل یا ایھا الکافرون، قل اللہ میں سینے میں لے کے آتا۔ اس مسافر کو کون عقل مند کہے گا جو سفر میں چلا گیا، سامان گھر چھوڑ کے چلا گیا؟ اچھا ایمانداری سے بتاؤ تم نے قدمے کیوں لگوائے؟ تمہارے باپ کا ذکر قرآن میں؟ بولو بولو نہیں۔ کیوں لگوائے؟ فرشتے پڑھیں گے؟ بولو بھائی، ابا پڑھے گا؟ پھر کیوں لگوائے؟ پہچان کے لگواتا بھی پتہ چلے فلاں ہے، پہچان کے تو نام لکھوایا۔ کلیائی کا کس چیز کا ثواب؟ اچھا یہ سامنے پڑی ہوئی آیتیں، یہ آیتیں سامنے پڑی لعنت کر رہی ہیں کہ شرم نہیں آتی؟ سب نے صبح اٹھ کے دکان کھولی، مجھے کبھی کھول کے دیکھا؟
تجوری کھولنے والے، بینکوں کے اندر اکاؤنٹ کھولنے والے نظر آئے. اتنی بد نصیبی تمہیں کس نے کہہ دیا قرآن لاوارثہ ہو گیا؟ بات صدیق اکبر کی کرتے ہو، قرآن کو لاوارثہ کرتے ہو. آج تیرے سے 30 پاروں کا قرآن اٹھایا نہیں جاتا. اس یار غار کے کیا کہنے جو 6000 فٹ کی بلندی پر صاحب قرآن کو اٹھا کے لے گیا تھا. مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر ثواب ملے گا نا. عجیب بات، آج نئی بات پتہ لگی. پھر کلمے والی چادر کی مخالفت چھوڑ دو، ثواب ملے گا نا، چھوڑ دو. پھر عہد نامہ جو کفن کے اوپر لکھتے ہیں مخالفت چھوڑ دو. عہد نامہ قبر کے اندر لکھتے ہیں، قبر کے اندر ڈالتے ہیں، مخالفت چھوڑ دو. آؤ میں تمہیں بتاؤں کس غرض سے یہ کتبہ لگایا گیا. یہاں سے کوئی آدمی گزرے گا، قل یا ایھا الکافرون پڑھے گا، میرے دادے کو ثواب ہوگا. اے ظالموں، گزرنے والے کو قبر نظر نہیں آتی، کتبہ قرآن والا کہاں سے نظر آئے گا؟ اس سے بڑی بات اور سن لو. ایک میرا بڑا پکا دوست میرے کندھے پر سر رکھ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا یار حنان، ابا کو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے، میں قبرستان گیا، میں نے ہر قبر کا کتبہ پڑھا، خدا کی قسم مجھے باپ کی قبر نظر نہیں آئی، میں باپ کی قبر ہی بھول گیا. میں نے کہا پڑھ کتبے. 2 پیالیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک مسور کی دال کی پیالی، ایک پانی کی پیالی. پرندہ گھونسلوں سے نکلے گا، اس قبر پہ آ کے بیٹھے گا، یہاں سے دال کا دانہ چگے گا، پانی کا گھونٹ پیے گا. اللہ اکبر، اس کے گھونٹ پینے پہ میرے باپ کو ثواب ملے گا. اچھا، پرندے کے گھونٹ پینے پر تیرے باپ کو ثواب ملے گا. بیٹا جو ڈیرے میں شراب پی رہا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈیرے میں تاش ہو رہے ہیں، کیبل لگی ہوئی ہے، اور خدا کی قسم پہلے گھروں میں مسلے لٹکے ہوا کرتے تھے، اب ہر جگہ یہ لعنت کے اڈے. خدا کے واسطے ایک کمرہ تو ایسا چھوڑ دو جس کمرے میں رات کو ٹی وی کے بغیر سو جایا کرو. اللہ کی عزت کی قسم، تم ٹی وی کی بات کرتے ہو، وہ بیٹھا خاکوانی ملتان کے اندر، آپ فرمانے لگے جس کمرے میں اٹیچ باتھ روم ہو اس کمرے میں رحمت کا فرشتہ ہی نہیں آتا ہے. یہ تو قرآن یہاں لے کے جانا چاہیے تھا. چلو یار ٹھیک ہے، تو ایک وقت کے لیے مان لیتا ہوں تم نے لکھوا دیا. مجھے قرآن کی قسم اٹھا کے بتاؤ، جب تم باپ کی قبر پہ جاتے ہو کتبہ پڑھتے ہو؟ یہاں تمہارے آگے جوڑتا ہوں، تم تو اپنے آپ پہ رحم کرو، کتبے لگواؤ تمہاری مرضی. میرے عزیزوں وہاں بڑے بڑے تم ریلے بنواؤ تمہاری مرضی، لیکن خدا کے واسطے جانے والا اور لے جانے والا، قبر کے اندر اتارنے والا اور جانے والا، اتنا تو کم سے کم قرآن پڑھ لو. اللہ اکبر. قبر کے اندر اتارنے والا قرآن پڑھ کے دکھائے، سننے والا قبر کے اندر اترتا ہوا مسکرا کے دکھا دے. چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جاؤں گا. آج ایک اور وظیفہ لے جاؤ، اس قطرے سے زیادہ تمہیں کام آئے گا. اگر میرے عزیزوں بیمار ہو، بیماری سر پہ آ گئی، مرنے والے یا نہیں مرنے والے، اپنے گھر کے اندر وصیت کر دینا اور کہہ دینا جب میرا انتقال ہو، اگر میرا چھوٹا سا بچہ یا میری 4-5 سال کی بچی، اگر میرا کوئی دوتا پوتا چھوٹا ہو، اسے میرے جنازے کے ساتھ لے کے چلنا. جب میت کو قبر میں اتارنا، مٹی ڈال دینا، میرے چھوٹے سے ننھے مجاہد کو میری قبر کے سرانے کھڑا کر دینا اور اس کے ننھے دونوں ہاتھ اٹھوا دینا اور کہہ دینا آسمان کی طرف دیکھ کے ایک مرتبہ کہہ دے الرحمن الرحیم. جب نلہ مجاہد تو اتلی زبان سے دادے کی قبر پر، ابا کی قبر پر ہاتھ کھڑے کر کے کہے گا الرحمن الرحیم، عرش کا خدا کا عرش بھی جھوم جائے گا. عرش والا کہے گا فرشتوں عذاب کے ارادے ختم کر دو، قبر کو جنت کا باغ بنا دو. ننھا سا مجاہد مجھے رحمان رحیم کہہ رہا ہے، میں اس کے باپ دادے کو قبر میں عذاب دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ. پوری دنیا اس وقت آپ کے میرے انتظار میں ہے.
جلد سے نکال دو. تمہیں اس خدا کا واسطہ، اس رسول کا واسطہ جن کے واسطوں سے اللہ نے یہ پاکستان کی سرزمین عطا فرمائی، خوشحالیاں عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، تمہیں اس نبی کا واسطہ. تم جنت میں جا رہے ہو، میں پیچھے نہ چھوڑ کے جاؤ. آج پوری دنیا کا کفر ترس رہا ہے، لیکن آپ کو مجھے پیسے کمانے سے، آپ کو مجھے میرے عزیزو، آپ کو مجھے دنیا داری سے فرصت کوئی نہیں. میرے عزیزو، آپ کو مجھے بچے پیدا کرنے سے، میری ماں اللہ غنی. آج مجھے بھی تیرے سے بڑا گلہ ہے، آج مجھے بھی تیرے سے بڑا شکوہ ہے. تجھے تو 24 گھنٹے مصلے پہ ہونا چاہیے تھا، باورچی خانے میں ہونا چاہیے تھا، تیرے ہاتھ میں تو درود شریف کی تسبیح ہونی چاہیے تھی، تیری زبان پہ تو اللہ کا قرآن ہونا چاہیے تھا. اللہ اکبر. میری بہن، تیری ایمان کی غیرت کہاں چلی گئی؟ تجھے تو وضو کے ساتھ آٹا گوندنا چاہیے تھا، تجھے تو وضو کے ساتھ روٹی پکانی چاہیے تھی. جب روٹی پکا کے چنگیر میں رکھتی، سالن بنا کے ہنڈیا میں رکھتی، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے سجدے میں جا کے دعا کرتی، اللہ میرے ہاتھ کی روٹی کھانے والے کو عالم بنا دے، ولی بنا دے، غازی بنا دے، شہید بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے. ہائے میری قسمت، ہائے میری بدنصیبی، میں کہاں کس کے ہاتھ میں جا کے اپنا لہو تلاش کروں. اللہ اکبر. مجھے ان ہاتھوں کا کھانا پڑا جن ہاتھوں کو بازاروں میں دکھایا گیا، مجھے ان ہاتھوں کا کھانا پڑا جن ہاتھوں پہ کتنے غیر محرموں کی نظر پڑی، مجھے ان ہاتھوں کا کھانا پڑا جن ہاتھوں نے کتنے گناہ کیے، موبائل چلا کے گانے سنے. ہائے میری قسمت. مجھے ان ہاتھوں کا منہ میں لے جانا پڑا جن ہاتھوں پر خدا کا قہر آیا، جس ہاتھوں پر اللہ کے نبی ناراض ہوئے. خدا را میری ماں، میری بہنوں، جب باورچی خانے میں جایا کرو، اپنے بچوں کے کپڑے دھویا کرو، اپنے بچوں کی روٹی پکایا کرو. ایک تو سر پہ دوپٹہ رکھا کرو اور دوسرا اللہ کا ذکر کیا کرو. خدا پاک کی قسم ہے، یہ روٹی گندم کا آٹا نہ سمجھنا، یہ روٹی ذکر کی برکت سے اللہ کا نور بن جائے گی. جب یہ اللہ کا نور بن کے حلق کے نیچے جائے گی، خدا کی قسم، پھر کھانے والی بنی تو رابعہ بصریہ نظر آئے گی، کھانے والا بنا تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نظر آئے گا. میری بہن، میری بچی، رات کو جب بستر بچھایا کر، اللہ غنی، وضو کر کے ہاتھ بستر پہ مل کے درود شریف کو پھونکا مارا کر، قرآن کی آیتیں پڑھ کے پھونک مارا کر. اور جب بچہ بستر پہ لیٹے، اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر کے کہا کر، بیٹے درود شریف پڑھتا پڑھتا سو جا، قل ہو اللہ پڑھتا پڑھتا سو جا، سورہ فاتحہ پڑھتا سو جا. میں کہاں سے وہ مائیں قبروں سے نکال کے لاؤں جن کی گود میں بچیاں دادا قرآن حفظ کر لیا کرتے تھے؟ میں کہاں سے وہ مائیں لے کے آؤں جو رات کو اپنے بچوں کو بازو پہ لٹا کر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا دیا کرتی تھی؟ حضرت فرید الدین گنجشکر رحمت اللہ علیہ کی ماں کے پاس عورتیں آئی، کہ لگے واہ، اللہ نے جسے جیسا تجھے بچہ دیا ہمیں دے دے. اتنا نیک بچہ، کبھی درود پڑھتا ہے، کبھی قرآن پڑھتا ہے. فرید کی اماں ہو کے بھر بھر کے رونے لگ گئی، کہ لگی تم نے فرید کو دیکھا جس پگوڑے میں آ کے کھیلا، اس پگوڑے کو نہیں دیکھا. آؤ مجھے دیکھو، فرید کی ماں کو نہ دیکھو. اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب سے پیدا ہوا ایام کے علاوہ آج تک کبھی میرے اسے بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا. کوئی تو بات ہے. آج تیری میری اولاد قرآن سے دور ہے، کوئی تو بات ہے. خدا کے واسطے آج تیرا میرا بچہ مسجد سے دور ہے. ان ہاتھوں کی لکیروں میں دیکھ، ان کی ہری قسمت کہاں کھو دی. ان ہاتھوں کی لکیروں ہتھیلیوں میں دیکھ، اپنے بچے کی نماز کے سجدے کتنے پیسوں کے اندر بیچ کے آ گیا. ان ہاتھوں کی انگلیوں کی پوروں کی لکیروں کے اندر دیکھ، 5 روپے کی خاطر سودا کم تول کے آ گیا. تجھے کیا پتا تیرے بچے کا نصیب ہی بک گیا. جب جھوٹ فراڈ ٹھگی سارا دن بازار میں کرتا رہا، نماز نہ پڑھی، نماز تیرے ساتھ نہیں، روزہ تیرے ساتھ نہیں، حج تیرے ساتھ نہیں، یہ ساری چیزیں جن پر تو دکان میں پلتا رہا، بناتا رہا، ساری کی ساری چیزیں گھر کے اندر آ گئی، ساری کی ساری گھر کے اندر آ گئی.
کوئی تیرے بسترے پہ، کوئی تیرے سرانے پہ، کوئی تیری رضائی میں گھس گئی، اذان کی آواز آئی، مسجد کا پڑوس بالکل ساتھ تھا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، کیوں نہ اٹھ نہ سکا، کیوں نہ اٹھ نہ سکا؟ ان بیماریوں نے، ان مرضوں نے، جھوٹ نے، ٹھگی نے، فراڈ نے تجھے اٹھنے ہی نہیں دیا ہے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، تم نے دیکھا نہیں میں نے اونٹ کو کیسے بنایا، یوں کر کے دیکھتا ہے